جہاد نہیں، تمام چیزوں سے اگر کوئی شخص خالی بھی ہے تو ایک اور چیز ہے، وہ لے کر اس کے در پہ جاؤ، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ علامہ رومی فرماتے ہیں زور را بگزار زاری را گزی، رحم سوئے زاری آید اے مہی۔ زور کو چھوڑ دے، غرور کو چھوڑ دے، تکبر کو چھوڑ دے، گریہ زاری لیتا ہوا اس کے دروازے پہ پہنچ جا۔ گریہ زاری ایک ایسی چیز ہے، آنسو ایسے چیز ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنکھوں سے قطرے برسنے، یہ اس کی نظر میں اتنی چیز ہے کہ رحم سوئے زاری آید اے مہی، اس کی رحم کو، اس کے فضل کو، اس کی رضا کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی چیز صرف زاری ہے۔ با تذر و باش تا شاداں شوی، با تذر و باش، اس سے خوف کھا کر نبی کے ساتھ محبت و عشق کے رشتے جوڑ کر اپنے آنسو بہاتا رہے۔ با تذر و باش تا شاداں شوی، تذرع پیدا کر، پھر ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہوتی رہیں گی، دنیا بھی تیرے لیے دعائے رحمت کرتی رہے گی، آخرت میں بھی فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوہا داخلین۔ زور را بگزار زاری را گزی، کوئی اتنی بڑی شرط نہیں ہے، اتنے عمدے جوڑا پہن کر نہیں آنا، اتنا مال لے کر نہیں آنا، اتنا حسن لے کر نہیں آنا، اتنی ریاضت اور مجاہدے لے کر نہیں آنا، صدق دل سے دو قطرے بہانا جانتا ہے اگر تو، اور اس کے در پہ آنا جانتا ہے تو اور کوئی چیز ضرورت نہیں۔ زور را بگزار زاری را گزی، رحم سوئی زاری آید اے مہی، اے مہی۔ با تذر و باش تا شاداں شوی، تذرع والا بن، توبہ کرنے والا بن، استغفار کرنے والا بن، اس کے حبیب پہ سلام پڑھنے والا بن، اس کے در پہ سجدہ کرنے والا بن تو خوشیاں ملیں گی۔ گریہ کن تا بدہا خندہ شوی، گریہ کر، اور تیرا محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں سناٹے میں اتنا گڑ گڑا کر روتے تھے جیسے ہنڈیا کے نیچے مسلسل آگ جلنے سے ہنڈیا میں پانی جوش مارنے لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا محبوب پیغمبر رات کے آخری سناٹے میں اس طریقے سے گریہ و زاری میں مبتلا ہے، آنسو اتنے برستے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، سینہ مبارک تر ہو جاتا ہے، اور دعا یہ ہے میرے رب میری قوم پہ ایسے عذاب نازل نہ کرنا جیسے پہلی قوموں پہ نازل ہوئے، میری قوم کو میرے رب معاف کر دینا، میری قوم کو میری امت کو ہدایت دے دینا، میری قوم کو میری امت کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ تو با تذر و باش شاداں شوی، گریہ زاری کر پھر ہمیشہ کے لیے خوشیاں لے جا۔ ساری دنیا پوری کی پوری گناہوں سے اگر بھر جائے، اتنے اے مسلم تیرے گناہ ہو گئے، لیکن اللہ کی رحمت یوں متوجہ ہو کر دعوت دے رہی ہے کہ ایک دفعہ صدق کے دل سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے تو آ جاؤ، پھر دیکھو زمین و آسمان کا خلا جو تمہارے گناہوں سے بھرا ہوا تھا، میری رضا کے بعد، میری توبہ کی قبولیت کے بعد یہ فضا کو میں تمہاری نیکیوں سے بھر دوں گا۔
با تذر باش تا شادا شوی گریا کن تا بدہا خندا شوی گریا کر توبہ استغفار کر پھر تیرا چہرہ ہمیشہ تبسم کرتا رہے گا۔ موت کے وقت بھی موت کو بھی اللہ والے بخوشی قبول کرنے والے ہوتے ہیں، قبر میں بھی فرشتے اعزاز سے آ کر بٹھاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نیک بندہ یہ کہتا ہے فرشتوں کو کہ پانی کا انتظام کہاں ہے؟ میری عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ وہ تو سوال و جواب کے لیے آئے، وہ سوال و جواب کے لیے آئے دوستو، منکر نکیر، انہوں نے اس کو بٹھا لیا قبر میں۔ تو یہ اللہ کا نیک بندہ ان سے پتہ پوچھ رہا ہے، یعنی اس کو مرنے کی بھی کوئی سختی نہیں، قبر میں جانے پر بھی کوئی اس کو پریشانی نہیں۔ یہ اسی طرح لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ سوال و جواب کرنے آئے اور یہ اللہ کا درویش کہہ رہا ہے پانی کا انتظام کہاں ہے؟ میری عصر کا وقت جا رہا ہے، بعد میں سوال و جواب کرنا۔ تو بات یہ ہے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ توبہ اور استغفار یہ 3 دن ملے تھے، لیکن قوم ہٹ درم تھی، ضد و عناد پر تھی۔ پہلے دن سرد ہو گئے چہرے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن چہرے سیاہ ہو گئے، اور سیاہی کے بعد ان کو گھمنڈ تھا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہ پہاڑوں کو تراش کر کر کے گھر بنائے تھے، عذاب کیسے آئے گا، ہوا کیسے آئی؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، آسمانوں سے ایک چیخ اٹھی، پھر اس کے بعد بجلی گرجی، پھر اس کے بعد زلزلہ آیا، یہ سارے کے سارے اوندھے بل منہ کے بل گر گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے صالح ان کی میتوں کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ او مردو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تھے، آج تم انجام کو پہنچ چکے ہو۔ کہتے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے نبی، اے صالح، اگر آپ سچے ہو، اللہ کے نبی سچے ہو، تو پھر لاؤ عذاب کیسا ہوتا ہے، عذاب ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کھنڈرات بن گئے، وہ عبرت کا نشان بن گئے، تکبر کیا دوستو، بت پرستی کی، نبی کا استہزاء کیا، اللہ کی نشانی کی توہین کی دوستو، تباہ و برباد ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو انہیں حکم یہ تھا کہ یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اتترکون فیہا جنات وعیون وزروع ونخل طلوع عظیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین۔ قرآن نے کہا او کم بختو، تم یہ سمجھتے ہو اپنے علل تللو میں ہمیشہ رہو گے، اپنے ان ایوانوں میں ہمیشہ رہو گے، اپنی ان چودراہٹوں میں ہمیشہ رہو گے، ان باغات میں، ان خزانوں میں، ان کھیتیوں میں، ان کنوز میں تم ہمیشہ رہو گے؟ ایسا ہرگز نہیں، ہمیشہ نہیں رہو گے۔ بات مان جاؤ، توبہ کر لو، استغفار میں آ جاؤ، اللہ سے سلو کر لو، بچ جاؤ گے، ورنہ یہ محلات، یہ پہاڑ میں تراشے ہوئے ایوان، یہ خزانے تمہارے اوپر وبال بن جائیں گے، تمہارے بچانے والے نہیں بنیں گے۔ لیکن قوم نے سرکشی کی دوستو، عذاب آیا، اور کیا نقص تھا؟ اللہ کی نشانی کی توہین کی۔ ہمارے پاس اللہ کی نشانی، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حبیب ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صفا مروہ ہے، حج کے وہ مقام، وہ شاعر اللہ ہیں، یہ نشانیاں، مساجد نشانیاں، مینار نشانیاں، رمضان کے روزے نشانیاں، یہ سب شاعر اللہ ہیں۔ انہوں نے اللہ کی نشانی کی توہین کی، تکبر کیا، نبی کی باتوں کو نہیں مانا۔ اللہ کا حکم یہ تھا توحید و رسالت پر ایمان لاؤ، اطاعت کرو، شکر بجا لاؤ، بس یہ تمہارے لیے خزانے، میں نے کیا کرنے ہیں؟ اللہ کو خزانے نہیں چاہیے، اللہ تو بے نیاز ہے،
قل واللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو خزانے نہیں چاہیے۔ اس قوم کے لیے، انسان کے لیے اللہ نے خزانے بنائے، لیکن اس کو حکم کیا توبہ اور استغفار اور اطاعت اور شکر بجا لانے میں۔ دوستو فکر کی بات یہ ہے کہ جو گناہ ان قوموں میں تھے اور ان پر عذاب آیا، ایسا عذاب تو نیست و نابود والا اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صدقے سے نہیں آئے گا، لیکن جزوی آتا رہے گا، جیسے آتا ہے آج وہاں زلزلہ ہوا، آج وہاں سیلاب ہوا۔ یہ عبرت کے جہاں میں ہیں، عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ تو توبہ اور استغفار اللہ سے رضا کا وظیفہ ہے، اور دنیا میں سرخروئی کے لیے مسلمانوں کی اجتماعیت، اتفاق، آپس میں اتحاد، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔